بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ حرام کی لذت انسان کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لذت کو اٹھاتے اٹھاتے انسان کے چہرے کی رونق تک ختم ہو جاتی ہے۔ سچ ہے کہ جتنا انسان حرام کی طرف بھاگتا ہے اتنا ہی حلال اس سے دور چلا جاتا ہے۔ یہی کہانی میری ہے۔ میں نے حرام کا تعاقب کرتے کرتے حلال کو پیچھے چھوڑ کر اپنے نصیب میں سیاہ بختی لکھوا لی تھی۔ میرا نام زرین ہے۔ میرے بابا ایک ارب پتی انسان تھے۔ ان کا نام ہمایوں تھا، یوں میرا نام زرین ہمایوں ہوا۔ وہ پیار سے مجھے زری نام سے بلایا کرتے تھے۔ میری پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ماں ہمیشہ سے میرے بابا کو سمجھاتی تھی کہ لڑکی کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ، اسے سب کچھ مت دو، اسے یہ سکھاؤ کہ تمہیں اگر کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن میرے بابا کہتے تھے کہ یہ دھن دولت سب کس کام آئے گا، اسی کے لیے کمایا ہے، ہم نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے، یہ سب کچھ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور ہم اس کو بھی خواہشات کو پورا کرنے نہیں دیں گے تو لعنت ہے ایسی کمائی پر جو میری بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے، اور ہم اس کو بھی خواہشات کو پورا کرنے نہیں دیں گے تو لعنت ہے ایسی کمائی پر جو میری بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے۔ میری امی میرے بابا کو بار بار کہتی تھی کہ یہ لڑکی بگڑ رہی ہے، یہ بگڑ جائے گی۔ ایک دن میں نے اپنے نانا سے ہی بدتمیزی کر دی۔ میری ماں نے کہا کہ اس نے میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ لڑکی بہت زیادہ خود سر ہو گئی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ اچھا بس کر دو، ہو گیا سو ہو گیا۔ غصہ آ جاتا ہے بچوں کو بھی، تمہارے باپ ساتھ بدتمیزی کی ہے اس لیے تمہیں زیادہ غصہ آ رہا ہے، مجھ سے بھی تو کتنی دفعہ روٹ کر کچھ نہ کچھ بول جاتی ہے، مجھے تو غصہ نہیں آتا، تم بھی برداشت کر لو۔ تھوڑا سا میری ماں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی، بدتمیزی تو بدتمیزی ہوتی ہے اور اس کا کیا کام بنتا ہے اس طرح کی بات کرنے کا، آپ وہاں پر تھے نہیں اس لیے آپ نے اس کا لہجہ نہیں سنا۔ یہ ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، آپ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بابا خاموش ہو گئے، جیسے اس کی بھی یہی رائے تھی۔ میری امی نے کہا کہ آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں اور ایک دن بہت پچھتائیں گے، لیکن میرے بابا اس بات پر کبھی توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ مجھے اور زیادہ آزادی دے دیا کرتے تھے۔ میں ان سے جو مانگتی تھی وہ مجھے لا کر دیتے تھے، جو بھی کہتی تھی مجھے مل جاتا تھا۔ ابھی بات میرے منہ میں ہی ہوتی تھی کہ چیز میرے لیے حاضر کر دی جاتی تھی۔ ان کے پاس بہت پیسے تھے، دل کھول کر مجھ پر خرچ کیا کرتے تھے۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی لیکن میں نے اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ بھیجا لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی دولت پر بہت ظلم تھا، اور دوسرا سب میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تو خود پر اور بھی ناز ہونے لگتا۔ لڑکیاں مجھ سے جلتی تھیں۔ ایک دن تو میں نے دیوار سے مار کر ایک لڑکی کا سر پھاڑ دیا۔ اسکول والوں نے یہ کہا کہ پہلی غلطی نہیں ہے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا اسکول بدنام ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے اسکول سے نکال دیا تو میرے بابا نے کہا کہ میں تمہیں بہت بڑے اسکول میں داخل کرواؤں گا، لیکن اسکول والوں کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا جس کے مطابق مجھے کسی بھی اور اسکول میں فی الحال داخلہ نہیں مل سکتا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ دفع کرو اسکول کو۔ انہوں نے گھر میں ہی میرے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا۔ میں پڑھائی کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ جب ہی فیل ہو گئی تو انہوں نے رشوت دے کر میرے نمبر لگوا دیے اور یوں میرے پاس ڈگری آ گئی۔ بابا کے ساتھ کی وجہ سے میں کبھی بھی کسی بات کی پریشانی نہیں لیا کرتی تھی۔ میرے بابا شرابی تھے، گھر میں شراب موجود ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی شراب پینے کی لت لگ گئی۔ میرے بابا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن میری ماں کو اس حرکت کا پتہ لگ چکا تھا، اور میری ماں نے اس عادت پر میری سخت سرزنش کی تو میں نے اپنے باپ کو بتا کر الٹا ہمدردیاں سمیٹی۔ میرے باپ نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ یہ پینا درست نہیں۔ انہوں نے مجھے ایسے سمجھایا جیسے کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے۔ میری ماں کو بھی میرے باپ نے خوب سنائی۔ میری ماں تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی ایک حرام چیز کو اس طرح پی جائے گی۔ انہوں نے میرے بابا سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ گھر میں ایسی چیزیں رکھتے ہیں، اولاد تو پھر وہی کرے گی جو باپ کو کرتا دیکھے گی۔ میرے بابا اور امی نے آپس میں لڑائی شروع کر دی، لیکن بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ میری ماں کینسر کے باعث موت کی آغوش میں بہت جلد چلی گئی۔ میرے بابا کے پاس بہت سارے پیسے تھے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، پر وہ میرے باپ کو میری صحت کی کوئی خیال نہ تھا، اور شاید ان کی نفرت آخر میں نکل گئی جب وہ میری ماں کو کسی بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے، بیرون ملک نہیں لے کر گئے۔ میری ماں تو چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اکثر ان کی بہت یاد آتی تھی۔
لیکن جب سے وہ اس دنیا سے گئی تھی گھر میں باتیں ختم ہو گئی تھی، ورنہ وہ ہر بات پہ ہی مجھے روکتی ٹوکتی رہتی تھی۔ اب گھر میں بہت خاموشی سی ہو گئی تھی، میں گھر کی اکیلی مالکن بن گئی تھی، میرا کوئی اور بہن بھائی نہ تھا۔ اتنے بڑے گھر میں تنہائی مجھے سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ میرے بابا تو پورا دن کام میں مصروف رہتے تھے، میرے ساتھ کچھ وقت ساتھ بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ پڑھائی سے میں ویسے ہی چھوٹ گئی تھی، اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو گھر بلا لیا کرتی تھی۔ روز ہی ہم گھر میں پارٹی کرتے، کبھی پیزا منگواتے، کبھی برگر، گانے لگا کر ڈانس بھی کیا کرتے تھے۔ میری دوستیں میرے گھر آتی تو اتنی دیر میں خوشی سے نہال رہتی۔ پھر ہم لوگ تصویریں بناتے تھے اور ان کو سوشل میڈیا پر ڈالا کرتے تھے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں، بس میری بیٹی خوش رہے۔ میں بابا کی کمی کو اتنا محسوس نہیں کرتی تھی، بس جان بوجھ کر میں پریشان ہونے کا ناٹک کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، میرا مرنے کا دل کرتا ہے۔ میرے بابا اس بات سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے تم مانگو بیٹا، تم جو چاہو گی میں تمہیں لا کر دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد میں کوئی بہت بڑی فرمائش کر دیتی تھی اور وہ فوراً پوری کر دیتے تھے۔ میں نے نہ جانے کتنی ساری چیزیں جمع کر لی تھی، میرے پاس لاکھوں روپے کے جوتے، کپڑے اور سارے لوازمات ہوتے تھے۔ میری دوست بھی مجھ سے مانگ کر لے جاتی، واپس بھی نہ کرتی۔ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون سی چیز کس کے پاس ہے۔ میں نہ جانے کتنے فون توڑ چکی تھی۔ جب مجھے غصہ تھا میں فون اٹھا کے توڑ دیتی تھی، اور میرے فون بھی 2-3 لاکھ کے ہوتے تھے۔ میری سبھی دوستیں کسی ضرورت کے تحت ہی مجھ سے ملنے آتی۔ تنہائی کا اثر مجھے آہستہ آہستہ اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ میرے بابا اپنے بزنس میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ وہ بالکل ہی مجھے فراموش کر گئے۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھوا دیے کہ اب ان سے مانگنے کی ضرورت بھی نہ رہتی۔ تنہا رہتے رہتے تھک گئی تھی تو میں نے ان لڑکوں سے دوستی کرنا بھی شروع کر دی اور پارٹیوں میں جانا بھی شروع کر دیا۔ میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ جب میں نے شادی کی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے خاندان میں ہی شادی کرے گا۔ پھر مجھے بہت غصہ آیا، میں روتی رہی، لیکن پھر میں اس کے بارے میں بھول گئی اور میں نے کسی اور لڑکے سے دوستی کر لی۔ ہماری دوستی اس طرح ہوتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے فون پہ باتیں وغیرہ کرتے تھے، بہت ہی پیار بھری باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تصویریں بھیجتے تھے۔ اس کے بعد اگر اس کا دل بھر جاتا تو وہ چپ چاپ چلا جاتا اور میں بھی اس کو بلاک کر دیتی تھی اور اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا تھا۔ بس وہ ایک بات تھی کہ جب باتیں کرنے کا اپنا ہی مزہ آتا تھا، ایک دوسرے کو تصویریں بھیجنے کا، اور وہ رومانٹک باتیں کیا کرتا تھا کہ تم میری جان ہو، مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور میں بھی بدلے میں مسکرا دیا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد اس شخص کی جگہ کوئی اور شخص آ جاتا تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے بارے میں میرے بابا کو پتہ نہیں تھا۔ ان کو صرف اتنا ہی پتہ تھا کہ میں اپنی دوستوں سے رابطے میں رہتی ہوں، ان سے ملاقات کرنے جایا کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں گھر میں چھوٹا موٹا کوئی پروگرام رکھ لیتی ہوں، اپنی دوستوں کو بلا لیتی ہوں، ہم بیٹھ کے کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا کھا پی لیتے ہیں۔ لیکن اصل میں بہت کچھ ایسا تھا جو ہم کرتے تھے اور میرے بابا کو اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت جو بچپن سے اس گھر میں دیکھتی آ رہی تھی، ان کو ساری باتوں کا پتہ تھا، لیکن وہ زبان نہیں کھولتی تھی۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میں سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا کرتی۔ میری شراب پینے کی عادت چھوٹی نہیں تھی۔ میری دوست آتی تو میں ان کے ساتھ مل کے چوری چوری بابا کے کمرے میں جاتی اور شراب اٹھا کر لے آتی تھی۔ میری زندگی تو میرے حساب سے بہت اچھی چل رہی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی، اور اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہزاروں لاکھوں روپے کی شاپنگ، اپنی مرضی کے کام کرنا، لوگوں سے باتیں کرنا، تصویریں بنانا، کھانا پینا، تیار ہونا، سارے میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ میری ساری دوستیں مجھے کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، کیونکہ جن کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی وہ مجھے کہہ دیا کرتی اور میں ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ مجھے اس طرح زندگی گزارتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ میرے پاپا نے ایک دن مجھے غور سے دیکھا، ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور باہر لان میں بیٹھے تھے۔ بڑے دنوں کے بعد ہم لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ جب بابا نے مجھے سورج کی روشنی میں دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے چہرے پر نشان کیوں پڑ گئے ہیں جیسے ان عورتوں کے چہرے پہ پڑ جاتے ہیں، جنہوں نے 4 بچے پیدا کیے ہوتے ہیں؟ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ اپنا خیال نہیں کرتی؟ مجھ سے تو تم پارلر جانے کا اتنے سارے پیسے لیتی ہو، تمہارا پارلر کا بل تو سنبھالا نہیں جاتا، اور تمہارے چہرے کا حال کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں بابا، مجھے خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے برے اعمال اس کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عورتوں میں تو یہ زیادہ ہی نمایاں ہو جاتا ہے۔
میرے بابا بھی زمانہ ساز آدمی تھے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ جب وہ خاموش ہو جاتے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ کچھ سوچ رہے ہوتے تھے۔ میں نے بھی سر جھکا لیا اور سر جھکا کر چائے پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دھوپ سے اٹھ کر ایک طرف ہو گئی، لیکن جو بابا نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے تھے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن مجھے رات کو بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی۔ میں بابا کے کمرے میں ایک طرف بنے ہوئے چھوٹے سے حصے میں چلے گئی، جہاں پر الماری میں انہوں نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ابھی گلاس میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ میرے بابا نے مجھے پیچھے سے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سب کرتی ہو تم؟ تب زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور ایک سائڈ پہ بٹھا دیا۔ صبح تک وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر میری دوستوں کو گھر بلایا، ان کو کہا کہ بتاؤ یہ کیا کچھ کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرتی انکل، کچھ بھی نہیں کرتی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ صاف مکر گئی۔ میری پکی سہیلیاں تھیں، مجھے پتا تھا وہ میرا ساتھ دیں گی۔ میرے بابا نے کہا کہ جو مجھے میری بیٹی کی پوری سچائی بتائے گا میں اسے 10 لاکھ بدلے میں دوں گا۔ میرے بابا میری دوستوں کی کمزوری سے واقف تھے، کیوں میری سبھی دوستوں نے میرے سارے راز اگل دیے۔ یہ دنیا صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ میری دوستوں نے بھی مجھ سے وفا نہیں کی تھی، مگر حقیقت میں تو میں نے خود اپنے ساتھ وفا نہیں کی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کیا کرتی تھی، لیکن 10 لاکھ روپے کے لیے انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ان کی اوقات تو اتنی تھی کہ 10 لاکھ کیا ہو تو 100 روپے کے لیے بھی مجھے دھوکہ دے سکتی تھی۔ میں ہی پاگل تھی جو ان پہ میں نے بھروسہ کیا۔ انہوں نے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے بابا نے اپنا سر پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ چلی جائیں یہاں سے اور پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ میں بابا کے سامنے شرمندہ ہو چکی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ کوئی تو کام چھوڑ دیتی، کوئی تو ایسا غلط کام ہوتا جو تم نہ کرتی تو میں کہتا کہ چلو اتنا کچھ کیا، لیکن یہ تو نہیں کیا تم نے، تو سب کچھ کر ڈالا، میری عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ اتنا کہہ کے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، کر بھی کیا کر سکتے تھے، کیا کر لیں گے۔ اگلے دن جو بابا نے میرے ساتھ کیا وہ میری عقل قبول کرنے کے قابل نہیں تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پر انہوں نے کر دکھایا۔ انہوں نے میری شادی کروا دی۔ شاید یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ میری شادی کروا دیتے، لیکن میری شادی کس سے کروائی جا رہی تھی یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ انہوں نے میری شادی فقیر سے کروا دی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی حیران رہ گئی، کیونکہ میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ویسے میں اتنے بڑے گھر میں رہتی تھی، میں اس کو کبھی بھی نہ جانتی۔ ہمارے گھر میں تو مانگنے والے آتے ہی رہتے تھے، لیکن ایک دن وہ گیٹ کے پاس کھڑا مانگ رہا تھا۔ گاڑی پارک کرتے اسے میری گاڑی سے ٹکر لگی اور اسے چوٹ لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہٹے کٹے ہو، جوان ہو، شرم نہیں آتی بھیک مانگتے ہوئے؟ اس نے کہا تھا کہ اور کوئی کام نہیں آتا ہے، کوئی کام دیتا بھی نہیں ہے تو کیا کروں، اور میں نے اس کی خوب بے عزتی کی۔ اور اس نے مجھے اتنا کہا تھا کہ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، اور میں نے اسے گارڈ سے کہہ کر خوب مار پیٹ کر دور پھینکوا دیا تھا۔ اسی لیے مجھے وہ اچھی طرح یاد تھا، اور آج یہی شخص میرا شوہر بن چکا تھا۔ میں نے بابا کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم اتنی بڑی سزا کی ہی حقدار ہو، تم نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ مگر میں بابا کو یہ بات کیسے سمجھاتی کہ میں اپنی تنہائی سے عاجز آ گئی تھی، اور اس تنہائی کو بھگاتے میں اپنے اصل سے بھاگ چکی تھی۔ بابا نے مجھ پر خوب غصہ کیا، کہا تمہاری ماں ٹھیک کہتی تھی، تم ایک دن مجھے وہاں جا کر شرمندہ کرو گی کہ جہاں میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بابا نے میری ضرورت کا سامان نوکروں سے پیک کروایا اور مجھے کچھ پیسے بھی دیے، لیکن اتنے پیسے جتنے میں 1 گھنٹے میں ہی ختم کر دیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ اپنی شکل لے کر یہاں نہ آنا، میں نے تمہیں رخصت کر دیا۔ اب تمہارے لیے میں مر گیا اور میرے لیے تم۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا سے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ بابا نے کہا کہ تم نے اس معاشرے اور اسلام کے سارے قانونوں کو توڑا ہے، اب میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا، تو آگے جا کے مجھے بھی جواب دینا پڑے گا۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے کے آیا، لیکن اس کا گھر کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے گھر میں پہلے ہی دن نہ تو بیٹھنے کے لیے کوئی چیز تھی اور سونے کے لیے صرف ایک چارپائی جس پہ وہ خود سو گیا۔ میں حیران ہوئی، میں نے اسے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے کہا کہ پورا گھر پڑا ہے، جہاں مرضی سو جاؤ۔ میں نے ساری رات سیڑھی پر بیٹھ کر گزار دی، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ کم سے کم میری عزت کرے گا، مجھے پا کر اس کو احساس ہوگا کہ اسے اس کی اوقات سے زیادہ اچھی بیوی مل گئی ہے، لیکن یہ تو بالکل بھی میری پرواہ نہیں کر رہا تھا۔
اس کا گھر بہت زیادہ گندا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی فقیر، کوئی نوکر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ فقیروں کے گھروں میں نوکر نہیں آتے۔ شہزادی صاحبہ، آپ کو اگر یہ گھر گندا لگ رہا ہے تو آپ کو اسے خود ہی صاف کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں گھر صاف کروں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پر تمہارا گندا گھر صاف کرنے کے لیے آئی ہوں؟ اس نے کہا کہ اگر صاف نہیں کرنا تو پھر اسی میں چپ چاپ بیٹھی رہو۔ میں تو کئی مہینے بعد صفائی کرتا ہوں، ہفتہ پہلے ہی میں نے کی تھی۔ کہ میرا دل کرے گا میں تب صاف کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ ایک ہفتہ پہلے صفائی کی ہوتی تو گھر اتنا گندا نہیں ہوتا۔ مجھے تو عجیب سی کوفت ہو رہی تھی، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھر سے چلا گیا۔ میں نے خود ہی کمر باندھ لی اور گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں گندے گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ کھانے میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا سالن اور 2 روٹیاں لے آؤں گا، لیکن کل سے میں کھانا نہیں لے کر آؤں گا، آپ کو گھر میں ہی دال روٹی پکانی پڑے گی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں باہر سے کھانا لے کر آؤں۔ تمہارے باپ کی طرح امیر کبھی شخص نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ عام لوگ اپنی بیویوں سے اسی لہجے میں بات کرتے ہیں، اس لہجے میں کوئی برائی بھی نہیں۔ وہ گندا سا سالن اور 2 روٹیاں لے کر آ گیا۔ سالن میں سے بو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہا کہ نہ کھاؤ۔ اس نے خود ہی سارا ختم کر لیا۔ ساری رات میں پیٹ میں بھوک چوہے دوڑتے رہے۔ میں بری طرح سے بستر پر پڑی تھی، کبھی ادھر کروٹ کر لیتی، کبھی ادھر کروٹ لیتی، لیکن پیٹ کا درد نہیں جا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہی کھانا بنا لیا کروں گی۔ مجھے ٹھیک سے کھانا تو بنانا نہیں آتا تھا، لیکن بس کوشش کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیا۔ اور اس نے جیسے ہی نوالا لیا تو کہنے لگا، یہ کیا بنایا تم نے؟ تمہاری ماں نے تمہیں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ میں نے کہا کہ یہ کیا تم میرے ساتھ روایتی شوہروں کی طرح میرے ساتھ پیش آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ روایتی شوہروں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے غصے سے کہا کہ اچھا، ان باتوں میں تمہیں یاد ہے کہ تم میرے شوہر ہو؟ اس نے مجھے نظریں اٹھا کر دیکھا اور خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کا میرا ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ میرا میاں بیوی والا کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ وہ پورا دن کسی نہ کسی بات پر نکتہ چینی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے بابا نے میرے کپڑے بھی سارے وہیں پہ رکھ لیے، جا کر میرے کپڑے لے آؤ۔ اس نے کہا کہ تمہارے بابا نے کہا تھا کہ واپس اپنا منہ لے کر نہ آنا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا، تمہیں تو نہیں کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی کہا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ تم مجھے استعمال کرو گی۔ تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے باپ جو ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میری امی کے کچھ کپڑے پڑے ہیں، وہی پہن لو۔ جب میں نے کپڑے دیکھے تو میں حیران رہ گئی، ایسے کپڑوں میں تو میری جیسی 3 عورتیں گھس جاتی۔ میں نے کہا کہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی، ان میں سے بہت بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ کپڑے نہیں پہنو گی تو تمہارے اپنے کپڑوں میں سے بھی جلد ہی بو آنے لگے گی، باقی تمہاری مرضی ہے۔ ویسے مجھے بدبو بالکل اچھی نہیں لگتی، پورے گھر میں پھرو گی، میرا تو سانس لینا محال ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ بات وہ انسان کر رہا ہے جو فقیر ہے، جو گندے سے کپڑے پہن کے لوگوں کے گھروں میں جا کے بھیک مانگتا ہے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، بھیک مانگتا ہوں لوگوں کے گھروں میں جا کر، لیکن کوئی غلط کام نہیں کرتا، تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولتا، اپنوں کی دولت کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھاتا، اور کسی کی تحقیر بھی بالکل نہیں کرتا۔ اس نے بھی مجھے بڑھ چڑھ کے جواب دیا۔ میں تو حیران تھی کہ اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے تم مجھ جیسی شہزادی جیسی لڑکی کو 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والا مرد ہی آپ کی وقت طے کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور اگر وہ چاہے تو آپ کو سچ مچ کی شہزادی بنا کے رکھ سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو آپ کی حالت کسی نوکرانی سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ اس گھر میں آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ نہ میں نے ڈھنگ سے کوئی چیز کھائی تھی، نہ ہی ڈھنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ وہی اس کی ماں کے کپڑے ہی میں نے 2 بار دوبارہ سے پہن لیے تھے، کیونکہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے۔ میں گھر بھی صاف کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، اور کچھ بولتی تھی تو مجھے الٹے سیدھے جواب سننے کو ملتے تھے۔ میری ساری اکڑ، سارا غرور مٹی میں مل گیا تھا، میری شکل اور بری ہو گئی تھی۔ میں دن میں اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے گناہ کیا تھا، اس لیے مجھے سزا مل رہی تھی۔ میری زندگی کا ایک دن اتنا بھاری تھا کہ مجھ سے گزرتا ہی نہیں تھا۔ رات تک میں رونا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو جو بھی معافی طلب کر لوں گی، یہی سوچ کر میں ایک رات اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں سو جاتا تھا اور مجھے باہر بستر بچھا کے دے دیتا تھا۔ ہر بات میں ہی اس کی خود غرضی ہوتی تھی، جو مجھے بہت بری لگتی تھی، لیکن اب میرا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ میں کمرے کے اندر چلی گئی اور جیسے ہی
اندر کمرے میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا شوہر 3 عورتوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا اور وہ بغل گیر ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اب تم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بے وفائی کیسی؟ تم بھی تو شادی سے پہلے یہ سب کچھ کر چکی ہو، تم امانت میں خیانت کر کے آئی ہو، اب تمہیں ویسا ہی سب دیکھنا پڑ رہا ہے، تو تکلیف کیسی؟ میں اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ خدا کے لیے ایسی باتیں نہیں کرو، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تمہارے ان عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا۔ وہ عورتیں مجھ پہ ہنسنے لگیں۔ میرے شوہر نے میرے منہ تھوڑی سی پکڑ کے اپنی طرف کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے میرا، اور ان کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ طنز کر رہا ہے، لیکن وہ طنز نہیں کر رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے بولا۔ اس نے عورتوں کو کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تمہیں زندگی کی سمجھ آ جائے۔ میں سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا تھا تمہارے لیے۔ یہ 4-5 مہینے مجھے مشکل سے مشکل تر بنانے تھے۔ انہوں نے مجھے یہی کام دیا تھا، لیکن ہمارا نکاح سچا تھا کیونکہ وہ بغیر نکاح کے تمہیں میرے ساتھ کبھی نہ بھیجتے۔ وہ بہت اصول پرست آدمی ہے، لیکن اب یہ تم پہ انحصار کرتا ہے کیونکہ اب تمہیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا پھر واپس جانا چاہتی ہو۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی اور خاموش ہو گئی۔ اس نے تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، بس مجھے تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے کیونکہ میرے دل میں یہی تھا اور میں یہی چاہتی تھی۔ وہ بھی حیران رہ گیا اور شام کو ہم میرے بابا سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا، نہیں تو مجھے اتنی پیاری بیٹی کیسے ملتی۔ میں چاہتا تھا تم راہ راست پر آ جاؤ۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے ہمیں بہتر گھر دے دیا اور میرے شوہر کو نوکری بھی۔ اب ہم لوگ اچھے حالات میں رہتے ہیں، لیکن میں اپنے شوہر کی عزت نفس رکھنے کے لیے اپنے بابا سے زیادہ مدد نہیں لیتی ہوں اور ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی پرسکون تب تک ہے جب تک ہم اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، اور حلال میں ہی سکون ہے۔ حرام صرف اور صرف بے سکونی کھینچ کر اپنے ساتھ لاتا ہے۔ دولت بھی آزمائش ہے، اگر انسان اس کو آزمائش ہی سمجھے تو بہتر زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ یہ دولت ہی گلے کا توق بن جاتی ہے۔ مجھے اپنے بابا سے ایک ہی گلہ تھا، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا اور میں ان کی محبت کو باہر کے لوگوں میں تلاش کرنے لگی تھی اور حرام کام میں پڑ گئی تھی۔ میرا شوہر اچھا تھا، اب مجھے وقت اور عزت دونوں ہی دیا کرتا تھا۔ زندگی اب کہیں جا کر پرسکون ہو گئی تھی۔